لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بني الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ رسول پاک میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، کنیگل میں مسجد یا رسول اللہ کا سنگ بنیاد سنا ہے یا رسول اللہ آپ عاشقوں کے سینوں میں رہتے ہو۔ سنا ہے یا رسول اللہ آپ عاشقوں کے سینوں میں رہتے ہو، ایک دن میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ایک دن میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضرات، بڑے مبارکباد کے لائق ہیں آپ حضرات کہ اپنے گاؤں میں یا رسول اللہ کے نام کی مسجد بنا رہے ہیں۔ حضرات، یقیناً اس گاؤں کی بڑی مبارکبادی ہے، اور جو حضرات اس میں منسلک ہیں اللہ انہیں دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضرات، بس تھوڑی دیر، چونکہ مسجد یا رسول اللہ کا سنگ بنیاد ہے اور مدرسہ فیضان رضا کی بھی آج حضرات اور ہمارے بیچ میں ہماری جماعت کے ایک بہترین عالم حضرت علامہ مولانا نفیس احمد حبیبی صاحب قبلہ جلوہ بار ہیں۔ آپ ان کی تقریر سے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں گے، اور میں تو صرف اس نیت سے آ گیا، وہ واقعہ آپ حضرات کو یاد ہوگا نا، جب بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام بکنے کے لیے رکھے گئے تو خریداروں کی لائن لگی تھی، کروڑ پتی لوگ، ارب پتی لوگ، لاکھوں پتی لوگ، ہزار پتی لوگ، سب کیوں لگا کے کھڑے تھے کہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ اسی بیچ میں ایک غریب عورت بھی کھڑی تھی، 1 روپیہ لیے کھڑی تھی۔ لوگوں نے کہا تم کیوں کھڑی ہو؟ کہا خریدار بن کے آئی۔ کہا بنڈل دیکھ رہی ہو؟ نوٹوں کی گدیاں لگی ہوئی ہیں، نوٹوں کے بنڈل لگے ہوئے ہیں، تو کتنا لے کے آئی ہے؟ کہا بس 1 روپیہ لے کر آئی ہے۔ کہا معاملہ تو بنے گا نہیں۔ کہا نام بھلے مجھ کو نہ ملے، مگر جب قیامت کے میدان میں لسٹ پیش ہوگی تو میرا بھی نام رہے گا۔ حضرات، تو یقیناً وہ لوگ بڑے مبارکباد کے لائق ہیں جو مسجد یا رسول اللہ کے لیے دامے دن میں قدمے
जितना भी हिस्सा लेंगे कयामत के दिन उनका नाम तो जरूर पेश किया जाएगा कि या अल्लाह ये वो लोग हैं जिसने तेरे नबी के नाम पे बनने वाली मस्जिद के लिए अपना पैसा दिया था, अपना दम दिया था, अपना तन और धन और मन और टाइम दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, आज लोग बड़ी से बड़ी इमारत बनाते हैं, ये 10 मंजिला है, ये 20 मंजिला है, ये 50 आफ्टर की है, ये 75 आफ्टर की है, मगर हजरात आसमान तक कोई बिल्डिंग नहीं गई है। आसमान तक कोई बिल्डिंग नहीं। रसूल फरमाते हैं मन बना मस्जिदन लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। सुभान अल्लाह। हजरात, यकीनन आप, मगर इस बात के सुनाने से पहले सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ लोग आए और पूछा, हुजूर मैदान क़यामत होगा और आप जन्नत की ओर बढ़ रहे होंगे, तो डोरे जन्नत पर आपके आस-पास में कौन रहेगा? सरकार फरमाते हैं, आप पूछते हो कि डोरे जन्नत पे हमारे आस-पास में कौन होगा, तो सुनो, डोरे जन्नत पे क्या मेरे कंधे से कंधा लगा के चल रहा होगा। सहाबा ने कहा, वो कौन होंगे या रसूल अल्लाह? नबी फरमाते हैं, जो दुनिया में मुझ पे दुरूद पढ़ता होगा वो मेरे कंधे से कंधा मिला के चल रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सरकार की हुजूर के नाम पे मस्जिद बन रही है, और जब मस्जिद का नाम ही ये हो ना, तो वहीं से फैसला हो जाता है ईमान इधर है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। हजरात, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो इस मस्जिद के लिए दामे दिन में कदमे सुखने हिस्सा ले रहे हैं, और मैं उन नौजवानों को भी, उन अहबाब को भी दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबादी दे रहा हूं, जो लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे कि वो दिन बड़ा करीब हो जब इस छोटी सी जगह पे रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाली मस्जिद की बिल्डिंग बड़ी आलीशान नजर आ रही हो। हजरात, यकीन जानिए, जो लोग इस मस्जिद में हिस्सा लेंगे वो यकीनन उनकी बिल्डिंग इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी कि जहां पे मस्जिद होती है उसके नीचे से लेके उसके ऊपर तक पूरी मस्जिद ही मस्जिद। हजरात, आप एक देंगे, खुदा कितना अता करेगा, मगर हम तो बस इतना सा कह के गुजर जाएंगे कि हजरात, दुनिया है, यहां से जाना है, और जाते वक्त ना आपके साथ आपका एमएलए जाएगा, ना आपका काउंसलर जाएगा, ना आपका और कोई जाएगा। हद तो ये है कि आपके साथ आपकी कब्र में ना आपका बाप जाएगा, ना आपकी माँ जाएगी। हजरात, याद कीजिए उस मौसम को, मैदाने महशर बरपा है, हिसाबो किताब हो रहा है। एक बंदा खुदा की बारगाह में हाजिर किया गया, सारे नामाए आमाल देख लिए गए, हुक्म रब्बी आया, एक नेकी ले आओ और जन्नत में चले जाओ। बंदे ने कहा, अल्लाह
ذرا ٹائم دے دے، میں کسی ایک سے ایک نیکی مانگ لیتا ہوں۔ رب نے کہا چاہتے بندہ میدان محشر میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا اپنے باپ کے یہاں پہنچا، کہا ابا تم مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، تم میرے لیے دنوں رات محنت کرتے تھے، اے ابا اگر میری طرف کوئی غلط نگاہ اٹھتی تو تم پھوڑنے کو تیار تھے، اے ابا اگر میری طرف کوئی غلط انگلی اٹھتی تو تم توڑنے کو تیار تھے۔ ابا میدان محشر میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا تم تک آیا ہوں، میرے اعمال کا وزن ہو گیا ہے، حساب و کتاب ہو گئے ہیں، ایک نیکی کی کمی ہے، مولا تو اے ابا تو دے دے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ باپ کہے گا بیٹا یہاں تو میں بڑا پریشان ہوں، میں تجھے نیکی نہیں دے سکتا۔ ماں نے بھی کہا بیٹا میں نہیں دے سکتی، رشتہ دار احباب پڑوسی سب نے ہاتھ اٹھا دیا، بیچارہ غریب ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جائے، ایک نیکی مل جائے تو چھٹکارا پا جائے، مگر غریب در بدر بھٹکتا رہا، کوئی دینے کو تیار نہ ہوا۔ اسی پریشانی کے عالم میں میدان محشر میں ایک دوسرے پریشان حال سے ملاقات ہو جاتی ہے، کہا بھیا تمہارے چہرے کا کلر بدلا ہوا ہے، بہت پریشان ہو، معاملہ کیا ہے؟ کہا سنو میرا سارا حساب و کتاب ہو گیا ہے، میرے سارے عمل وزن ہو چکے ہیں، مگر ایک نیکی اگر مل جاتی تو میں جنت کو چلا جاتا۔ باپ کے یہاں گیا، باپ نے نہ دیا، ماں سے مانگا، ماں نے نہ دیا، بھائی کو کہا، بھائی نے انکار کر دیا، رشتہ داروں سے طلب کیا، کہیں نہ ملا، تو دوسرے نے کہا تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تجھ کو ایک ہی نیکی کی کمی ہے، میں ایسا بد نصیب ہوں کہ میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے، جا میری نیکی تو لے لے اور تو جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ حضرات اس نے غریب نے کہا ایک سے تو میں جنتی ہو نہیں سکتا، کیسے جاؤں گا؟ تو لے لے چلا جا۔ وہ غریب نیکی لے کر آیا، کہا مولا مل گیا، اب فیصلہ فرما دے۔ رب نے کہا بندہ اس محشر کے میدان میں تجھے کس نے دے دیا؟ کہا اللہ ایک ہے نا۔ رب نے کہا ذرا اس کو بلا کے لا۔ اب بلا کے لایا، رب نے کہا کیوں بات دے دیا؟ کہا مولا میرے پاس ایک ہی تھا، ایک سے میرا کیا ہوتا، اس کو ایک کم تھا، میں نے کہا کم سے کم میرا بھائی چلا جائے۔ حضرات اب رب کی رحمت جوش میں آئی، رب نے کہا بندہ تجھے تو مل گئی اس لیے چلا جا، اس نے تیری مدد کی، اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بھی ساتھ میں لیتا چلا جا۔ سبحان اللہ۔ حضرات تو یقیناً وہ لوگ حقدار جنت بنیں گے جو اس مسجد کے لیے اپنا تعاون پیش کریں گے، اپنی مدد اپنی امداد بڑھائیں گے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدیر اس مسجد کو زمین کے اس حصے پر جلد سے جلد منزل مقصود تک پہنچا دے، تاکہ یا اللہ تیرے محبوب کے صلاۃ و سلام کی صدائیں یہاں سے گونجنے لگے۔ وآخر الدعوات سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت سبحان اللہ ماشاء اللہ